بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم کئی شیخ صاحب ناظم علاقہ، محترم نظمہ ضلع جاوید صاحب اور اعجاز صاحب، محترم ناظم حلقہ کارکنان جناب تنویر احمد صاحب، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ رانے بن نور میں ماشاءاللہ کام ابھی کافی مستحکم ہو رہا ہے. اور آج جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان کے تناظر میں، ان کے پس منظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھی جائیں گی انشاءاللہ کہ آپ یہاں اس شہر میں محسوس تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، آبزرویبل میجریبل چینج لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ابھی ناظم علاقہ نے بتایا کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ خیر امہ کی حیثیت ہے، اور ہم نے کئی بار یہ بات سنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے. یعنی پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئیں گے، پیغمبر آ کے جو انسانوں کو ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، اب وہ کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے گی. تو اس لیے اس کو ٹائٹل دیا گیا کہ یہ خیر امت ہے، بیسٹ آف دا نیشنز. اب تک بہت سی قومیں آئیں دنیا میں، لیکن انہوں نے اپنے مقام کو جسٹیفائی نہیں کیا. تو یہ پریویلیج ہم کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم خیر امت ہیں، کہ ہم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد وجود کیا ہے. ڈیوٹی سیٹ کر دی گئی ہے، رولز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب دنیا میں تم بہترین گروہ ہو. اب تک بہت سی قومیں آئیں چلی گئیں، لیکن اب چونکہ کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اللہ نے تم کو بہت ہی بہترین گروہ بنا دیا، بیسٹ آف دا نیشنز. آپ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بینیفیشل ہے. تو مطلب یہ کہ امت محمدیہ، مسلمان سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو ڈائمنشنز بیان کیے کہ آپ کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تو آپ انسانوں سے جو کنیکٹ ہوں گے، انسانوں سے جو آپ کا رابطہ ہوگا، آپ جڑیں گے، جو اس کی دو بنیادیں ہوں گی. ایک یہ کہ آپ ان کے درمیان خیر کو پھیلائیں گے، تأمرون بالمعروف. نکالا ہے انسانوں کے لیے، مطلب کیا کریں گے؟ کہا کہ تم ان کے درمیان خیر کو پھیلاؤ. آپ کے پاس لائسنس ہے اس کا، آپ کے پاس خیر ہے، آپ کے پاس نیکی ہے. دنیا میں کسی بھی گروہ کے پاس نیکی ویسی نہیں جیسے آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ کے پاس جو خزانہ ہے خیر کا، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. وہ تنہون عن المنکر، ان کو برائیوں سے آپ روکیں گے. دونوں کا جو انداز ہے بیان کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا، بہت ہی قابل غور ہے. ایک جگہ یہ فرماتا ہے وہ کہ تم نیکیوں کا حکم دو، ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ تم برائیوں سے روکو. نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. برائیوں سے رکنے کا حکم ہمیں ان کو نہیں دینا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، یہ بات بڑی گہری ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے دین کے مطابق بنایا ہے. تو آپ کو بس ایک جینٹل ٹچ ان کو کرنا ہے، بتانا ہے کہ نیکی کیا ہے، تو وہ مان لیں گے. بس ان کو بتانا ہے کہ برائی ہے تو مجھ سے رک جاؤ، وہ مان لیں گے. لیکن ہر کوئی نہیں مانے گا. اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیب الفطرت، وہ جو پیور پیٹرن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس پر انسان کو بنایا ہے، اگر اس پر وہ قائم رہتا ہے، ریئلسٹک ہوتا ہے وہ، تو آپ کی صحیح بات کو صحیح مانتا ہے، آپ جس کو برا کہتے ہیں وہ بھی برا مانتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سٹیج اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے. آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر دیا ہے، مشکل نہیں ہے یہ. آپ اگر نیکیاں لے کر جائیں گے، کوئی آپ کے سامنے سوال نہیں کرے گا کہ یہ کیوں پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ تو ویلکم کرے گا آپ کو. برائیوں سے اگر آپ ان کو روکیں گے تو آپ کا وہ دھنیہ واد کرے گا، شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے ایک بہت بڑے خطرے سے ان کو بچایا. انسانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو نیکیوں کا حکم دیں، نیکیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے ان کو روکیں. اگر ہم کسی کو گرتا ہوا تھام لیں، کتنا ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے وہ.
بس سے اتر رہا تھا کوئی، ہم نے اس کو تھام لیا، گر رہا تھا، تو وہ بڑا ہمارا شکریہ ادا کرے گا. اگر وہی بس بہت ہی تیزی کے ساتھ جاری ہو اور ہم نے اس کو بچا لیا ہو تو اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کچھ اور ہی ہوگا. تو یہ بات بڑی گہری بات ہے، بڑی سچی اور اچھی بات ہے، اور یہ بات جو ہے تمام ہی مسلمانوں کے سلسلے میں ہے، کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے ہمارا کہ ہم نے انسانوں کے سامنے دعوت پیش کرنے کو خاص ایک مسلک کے تحت، ایک گروہ کے تحت جوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب جو بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کے سلسلے میں بیان ہے کہ تم بہترین امت ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس للناس، یہ میری جو امت ہے سراپا خیر ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. سراپا خیر کے معنی یہ ہے کہ آپ پر کوئی بھی کبھی بھی ریلائی کر سکتا ہے. کبھی اس کے خیال میں نہیں آئے گا کہ آپ اس کو دھوکہ دیں گے، اس کو کچھ نقصان پہنچائیں گے. یہ کبھی کسی کے خیال میں نہیں آئے گا. آپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ چیئر آپ کو لے کر گر جائے گی، یا دیوار کو ٹیکا دیتے ہیں آپ، کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ دیوار آپ کو لے کے گر جائے گی. تو کیسا یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے یقین ایک مسلمان پر ہونا چاہیے. مسلمان کا جو کیریکٹر ہے وہ بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے. خیرکم من یرجی خیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن سے ہمیشہ ایکسپیکٹیشن اچھی ہونی چاہیے. ایکسپیکٹیشن کس سے رکھتے ہیں؟ ہر ایک سے نہیں رکھتے ایکسپیکٹیشن. جن سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وہ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، اور وہ خاص ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا خیر الناس للناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اچھے انسان ہو انسانوں کے لیے. یہ بات بالکل واضح کر دی گئی. آپ کو ذمہ داری دی گئی، مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے مطابق بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ 3 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعوت لے کر اٹھے ہیں، آپ انسانوں سے جس طرح سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے اسی طرح سے ان کو بنایا. ریپل نہیں ہوں گے، وہ بھر نہیں جائیں گے جب آپ ان کے سامنے اپنی بات پیش کریں گے. العباد عباد اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے اللہ کے بندے ہیں، والبلاد بلاد اللہ، یہ شہر یہ ملک اللہ کے ہیں، سب کا سب اللہ کا ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے. وسائل کے معنی، سورسز کے معنی وہ نہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سورسز کے معنی وہ جو اللہ کے پاس ہے. توکل کے معنی، ٹرسٹ کے معنی یہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا، اس سے بڑھ کر جس کے پاس ہے اس پر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر. ورنہ آدمی بہانے بنائے گا کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خود مائنورٹیز میں ہیں، ہم خود بیکورڈ ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ اصول ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک دو دن نہیں، برسوں سے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. کیا ہم دعا نہیں مانگتے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے؟ تو پھر دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض معاملات میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ ہوتا ہے نا سٹار کنڈیشن سپلائی والی بات. اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیڈرشپ ملے انسانوں کی، آپ کو یہ کرنا چاہیے. کنڈیشن سپلائی ہوتے ہیں. دعا مانگنے سے آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی، دعا مانگنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر دعا مانگنے سے مسائل حل ہو جاتے تو آج ہمارے پاس مسائل ہوتے ہی نہیں. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسائل ہمارے پاس ہیں آج. چاہے فیملی کے میٹرز کو آپ لے لو، ہمارے اپنے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو آپ لے لو، ہماری معاشی حالت کو لے لو، آپ ہماری تعلیمی حالت کو لے لو، یا ہمارا پولیٹیکل ایگزسٹنس جو یہاں پر ہے اس کو آپ لے لو. کہاں مسائل نہیں آپ دیکھ لیجئے. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جس کاز کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ وہ مقصد انجام نہیں دیتے، آپ کی کوئی بات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا.
ہمارا نوکر ہے، ہمارے پاس کام کرے گا تو ہم اس کو تنخواہ دیں گے. اگر کہیں اور جا کے وہ کام کرتا ہے 24 گھنٹے ہی کیوں نہ کرے دن میں، ہم اس کو تنخواہ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہم انسانوں سے کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کر دیے، حج کو ہم جاتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. یہ تمام عبادتیں جو ہیں ہم کو انسانوں سے کنیکٹ کرتی ہیں. اس کے اسپرٹ پر آپ غور فرمائیں. دیکھیے نماز کس کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے؟ بندوں کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے. روزہ کس کے لیے تیار کرتا ہے؟ آپ کو بندوں کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوکا کون ہے، پیاسا کون ہے. بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے آپ کو احساس چاہیے، پیسہ نہیں. پیسہ اگر ہوتا اس کا اصل تو آج کوئی بھوکا نہیں رہتا. کروڑوں کی تعداد میں آج بھی ایسے لوگ رہتے ہیں ہمارے ملک میں جو بھوکے سوتے ہیں. کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ پیسہ ہے لیکن احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ احساس ہم کو کراتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کاز کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں، جس کاز کو فلفل کرنے کے لیے آپ نمازیں پڑھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، اگر وہ کاز پورا نہ کریں پھر ہم آپ کی کیوں سنیں؟ شکر کرو، وہ تو تم کو ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. وہ تو اس نے روک کے نہیں رکھا، وہ سب دے گا. لیکن اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کے درمیان آپ نیکیوں کو نہیں پھیلاتے اور ان کو برائیوں سے نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ 3 وارننگز دیتا ہے. وَإِن تَدْعُونِي فَلَا أُجِبُكُمْ، تم مجھ کو پکارو گے لیکن میں تمہاری پکار کا جواب نہیں دوں گا. وَإِن تَدْعُونِي فَلَا أُجِبُكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو گے لیکن میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا. وَإِن تَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، تم مجھ سے مانگو گے لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا. وَإِن تَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرُكُمْ، تم مجھ سے مدد مانگو گے لیکن میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. نہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا، نہ مانگنے پر کچھ دے گا، نہ مدد چاہنے پر وہ مدد دے گا. آپ دیکھ لیجئے تینوں چیزیں آج ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ سن لے تو آپ آئیے میدان میں آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ آئیے ہم کو دیکھ سکتے ہیں. آپ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، آپ ہمارے راستے پر آؤ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہو اور ہر مسلمان یہ کام انجام دے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی کہیں بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اللہ رسول کے ارشادات کو ریجیکٹ کرنا مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جماعت سے وابستہ کر لیں، اجتماعیت میں ہم وابستہ ہیں. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو انسپریشن ہم کو چاہیے اس کے لیے ہم ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں. اگر آپ کو آپ کا ہفتہ وار اجتماع پھیکا پھیکا لگے تو سمجھو کہ آپ میدان میں کام نہیں کر رہے. دن بھر دوڑ دھوپ کر کے گھر جب آتے ہیں نا، ہم روکھی سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے. گھر میں بیٹھے رہیں، اچھی اچھی غذائیں بھی دیں تو ہم کو پسند نہیں آتی ہیں، مطلب ان کو ہم زیادہ دلچسپی سے نہیں کھاتے. جب آپ میدان میں سرگرم عمل رہتے ہیں 6 دن، 7ویں دن اجتماع میں آتے ہیں تو آپ کو ہر بات اچھی لگتی ہے. اجتماع کی آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملتا ہے. آپ نے جو غیر مسلم بھائیوں سے ملاقات کی، آپ نے جو مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی، آپ نے اپنے اصلاح کے لیے جو کوشش کی، آپ نے اپنے گھر پر توجہ جو دی، آپ نے اپنے معاش کو بہتر بنانے کی جو کوشش کی، آپ کے ورکنگ پلیس پر آپ نے کوشش کی. بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کون جواب دے گا اس کا؟ ہم کس کس سے پوچھیں گے، کب پوچھیں گے؟ یہ اجتماع ہے جو ہم کو جواب دیتا ہے. یہاں جب ہم آتے ہیں نہ کوئی بات ہم کو لگ جاتی ہے. اگر نہیں لگتی ہے تو سمجھو کہ ہمارا جو عمل ہے وہ بالکل پھیکا عمل ہے، کوئی زور نہیں ہے اس کے اندر. کیا کریں گے آ کے آپ سن کے؟ عمل سے اگر آپ اجتماع کو نہ جوڑ لیں، اجتماع کوئی معنی نہیں رکھتا. جب شروع میں یہ تصور دیا گیا ہفتہ اور اجتماع کا، وہ یہی تھا کہ 6 دن آپ کام کریں گے، 6 دن فیلڈ پر رہیں گے. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کام کریں، مسلمانوں میں دعوت دیں، غیر مسلموں میں دعوت دیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کی کوشش کریں.
اور 7th ڈے آپ یہاں آ کر اپنی رپورٹ پیش کریں، اپنے تاثرات پیش کریں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو رہنمائی دیں گے، تو ایک انسپریشن کے ساتھ آپ پھر میدان میں جائیں گے اور کام انجام دیں گے۔ وہ تمام چیزیں اگر آپ نکال دیں تو یہ ایک میکینیکل ایکسرسائز ہے جو ہم کرتے ہیں ہر ہفتہ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ سن لیتے ہیں، کچھ اچھی باتیں آ جاتی ہیں، اور آج کل تو آپ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں۔ اگر وہ ایکٹیویٹیز کو آپ نکال دیں 6 ڈیز کی، 7th ڈے یہاں پر آنا، یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آپ آئیں گے، یہاں پر آپ کو جوابات ملیں گے، آپ اپنے تاثرات بیان کریں گے، جو رفقا نیاں ہیں آپ کے ان پر آپ توجہ کریں گے۔ میں نے کوشش کی کہ 5 مسلمان کو میں لاؤں ہفتہ اور اجتماع میں، 6 دن میں نے 5 بھائیوں پر کوشش کی۔ اب ظاہر بات ہے میں سب سے پہلے آؤں گا اجتماع میں، تاکہ یہ دیکھوں کہ وہ 5 افراد آتے کہ نہیں آتے۔ اگر 5 میں سے 2 نہیں آئے تو میری کوشش ہوگی کہ میں معلوم کروں کہ وہ 2 کیوں نہیں آئے۔ اگر آپ 5 افراد پہ کام کرنا چھوڑ دیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے، وقت پر آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اب آپ آگے آئیے، آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حالات کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے نکالا ہے، مطلب یہ کہ آج کے جو حالات ہیں وہ ہمارے حالات ہیں، ان حالات کو ہم ڈائریکٹ اپنے سے ریلیٹ کریں۔ کوئی آگے نہیں آئے گا سوائے آپ کے، یہ بات آپ مان لیجیے، کیونکہ حالات کو بہتر بنانا جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ نے یہ مائنڈ سیٹ اپنا بنا لیا کہ سارے انسانوں کے مسائل میرے مسائل ہیں، تو آپ کی کوشش بھی اس طرح کی ہوگی۔ مانا ہی نہیں کوئی کہ انسانوں کے مسائل میرے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ کوشش بھی نہیں کرے گا۔ حالات کے 3 ڈائمنشنز ہوتے ہیں ایکچولی۔ ایک ڈائمنشن یہ کہ حالات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ظلم ہو رہا ظلم ختم ہو جائے، رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ ہو، ظلم کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے، معاشرے میں بدامنی پھیلی ہے وہ ختم ہو جائے۔ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ہونے لگی ہیں آج کل مذہب کے نام پر، ان کو دیکھ کر ہمارا اپنا ایک تاثر بنتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے۔ وہ صحیح ہو جائیں حالات کے جو نمایاں پہلو ہیں نا، جن کو آپ دیکھتے ہیں وہ بدل جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں ایک، لیکن کیسے؟ ہم کیسے ان حالات کو بدل سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ اگر آپ ایڈریس کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا، کہاں کہاں جا کر آپ ایڈریس کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالات کا یہ جو پہلو ہے نا، وہ ایک وقت پر ہی ٹھیک ہوگا۔ لِكُلِّ أَمْرٍ أَجَلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، وہ اس ٹائم پر ہی وہ ٹھیک ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، وہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر خبر ایک وقت آئے گا کہ وہ اوپر آئے گی، اور تم جان جاؤ گے کہ وہ خبر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو حالات کا ایک ڈائمنشن یہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رائٹ۔ 2 اور جو ڈائمنشنز ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ضرورتیں ہیں انسانوں کی، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ غربت ہے، غربت کیا ہے؟ انسانوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، غربت سامنے آ جاتی ہے، ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ بھوک ہے، ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ بیوائیں مسکینیں ہیں معاشرے میں جو اپنی ضرورتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہم ان کے لیے کوشش کریں گے۔ بیکورڈز ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہوتا ہے، ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ انا ولی من لا ولی لہ، میں اس کا ساتھی ہوں جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ بیکورڈ آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو جائیں کوئی بیکورڈ نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے میں بیکورڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں یہ اعلان کر دیا تھا، انا ولی من لا ولی لہ، میں اس کا ساتھی ہوں جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ بولتے ہے آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اٹھ کھڑے ہو کر یہ بتائیں کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ میں ہوں، جس کا حق مارا گیا میں اس کا حق دلواؤں گا۔ یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ انسان سے کنیکٹ ہونے کے معنی یہی ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بنے۔ نماز اسی کے لیے ہے آپ کے لیے۔ نماز پڑھنے سے آپ کو وہ انرجی ملتی ہے کہ آپ جا کے معاشرے میں کام کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ کر معاشرے میں کام نہیں کرتے
تو آپ کا نماز پڑھنا صحیح معنوں میں نماز پڑھنا نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا کہ نماز کی اطاعت کے معنی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے، لہٰذا بے حیائی سے برائی سے روکنے والے مسلمان ہونے چاہیے. اگر آپ برائی سے رکیں گے تو اچھائی کو پھیلانے والے بنیں گے. جو آپ کا مقصد ہے نیکیوں کو پھیلانے کا، نیکیوں کو پھیلانا اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب کہ آپ برائیوں سے رکنے والے بنیں. نماز اس کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے. روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اندر احساسات پیدا فرماتا ہے کہ آپ جان جاتے ہیں کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ما الاسلام، ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کا، تعریف کیا ہے اسلام کی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام نے کہا. لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ آپ کے اندر ہے، جو احساس چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کر دیا. آپ آئیں آگے آ کے آپ دیکھیں. اگر آپ ایک ٹرائل بیسس پہ شروع کریں کل ہی کہ کسی ہاسپٹل کے پاس جا کر یا کسی معروف جگہ پر آپ جا کر کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ ہم ایک وقت کا کھانا دیں گے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کے لیے ایک وقت کا کھانا دیں گے. کسی بھی ایک چھوٹے سے شہر میں تقریباً 150 سے 200 لوگ بھوکے ہوتے ہیں. اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے. اور جب ہمارے نوجوانوں نے کام شروع کیا تو بڑے پیمانے پر لوگ آگے آئے مدد کرنے کے لیے. شروع میں تو کوئی ہاتھ نہیں بٹایا، لیکن وہ آگے بڑھے. جو بھی وسائل تھے اس کو لے کر آگے بڑھے. وہ لوگوں کی بھوک انہوں نے مٹائی تو شہر میں ایک اچھا تاثر گیا کہ بھئی یہ کام کرنے والے آپ. بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے آپ دوڑ دھوپ کیجئے. اس شہر میں کتنی بیوائیں ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے؟ اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو پھر آپ کریں گے کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ جو ہے وہ آپ کو بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے جد و جہد کرنے والا بناتا ہے. الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ کا مجاہد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وکالقائم الذی لا یفطر، وہ اس رات میں کھڑے رہنے والے کی طرح سے جو مسلسل کھڑا رہتا ہے. تو رات میں جو کھڑا رہنا ہے وہ دن میں آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے. دن میں دوڑ دھوپ کے لیے آپ کو جو انرجی چاہیے وہ آپ کو رات میں کھڑے ہونے سے ملتی ہے. وکالصائم الذی لا یفطر، اس روزے دار کی طرح سے جو مسلسل روزہ رکھتا چلا جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. مسلسل سحر کی اس نے افطار کی، پھر دوسرے دن سحر کی اس نے افطار کی، ایسے مسلسل روزہ رکھتا چلا جاتا ہے. رات میں مسلسل کھڑا ہونا، رات میں، دن میں مسلسل روزہ رکھنا کتنا نیک کام ہوگا بتائیے آپ. ایسا کوئی ہے ہمارے معاشرے میں جو ایسا کرتا ہو؟ اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو وقت کا ولی بولیں گے. کہا کہ وقت کا ولی وہ شخص ہے جو بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور کیا چاہیے بتائیے آپ؟ کوئی آگے نہیں آئے گا. آپ یہ بات طے کر لیں. آپ حالات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی آگے نہیں آنے والا. کسی کو نہیں پڑی ہے کہ بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرے. اپنی جیب بھرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے فکر جیسی ہے ویسی عمل کریں گے. ہماری فکر آفاقی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک کہ ہم انسانوں سے جڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا. ضرورتیں پوری کریں آپ. اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے سامنے بتائیں کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے. اصل ضرورت تو یہ ہے نا کہ انسان جہنم سے بچ جائے. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ انسان جہنم سے بچ جائے. انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بہت بڑے مقام پر رہنا پڑتا ہے. وہ جیسا کریں گے ہم ویسا نہیں کر سکتے. ٹٹ فار ٹیٹ اگر آپ کریں گے تو کبھی بھی آپ صحیح معنوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکیں. آج کے حالات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں. ان حالات میں صبر کرنا اور یہ یقین کرنا کہ آپ کی جد و جہد سے ان کی آخرت جڑی ہے، آپ کا رویہ بدل جائے گا. اور سچ بات تو یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ کسی کو اگر مل جائیں تو وہ بڑے ہونے کا اور کامیاب ہونے کا معیار نہیں ہے. فلا تغرنکم کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ جو معاملات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں، لوگ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، جو چاہے وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب چیزیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے.
یہ متاع الحیات دنیا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو پانی بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا مل جائے کسی کو، وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ حقیقت واضح نہ ہو تو ہم مروب ہو جائیں گے، ہے نا؟ مروب کیوں ہوتے ہیں؟ مروب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے وہ سب کچھ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے مروب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے مروب نہیں ہوتے، سارا جہاں اللہ کا ہے۔ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بتائی گئی، کیا ہو سکتا بتائیے، اس کا ویلیو کیا ہو سکتا بتائیے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ بتایا گیا کہ کون سے ملک میں کتنا سونا ہے، سب سے زیادہ امریکہ میں سونا ہے، 8000+ ٹن سونا ہے۔ ہمارے ملک کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے، تقریباً 800 سے زیادہ ٹن سونا ہمارے ملک میں موجود ہے۔ 10 گرامس گولڈ کی قیمت کیا آپ جانتے ہیں؟ صرف اگر اس کو آپ رکھ لیں اپنے سامنے کتنی دولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اور دنیا کی سب دولتیں مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو مروبیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مروب آدمی اس وقت ہوتا ہے جب سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ نہیں، بولتے نہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ جیسے جہاز جو تم کو نظر آ رہے ہیں سمندر میں وہ ہمارے ہیں، بولتا اللہ تعالیٰ، سب اللہ کا ہے۔ انسان اللہ کا ہے نا، جو بھی کرتا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہے اس کے پاس، تو جو کیا ہے اس نے وہ اللہ ہی کا ہے۔ جو جہاز اس نے بنایا کس سے بنایا اس نے؟ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو خود سے اس نے تیار کی ہو؟ قدرتی چیزیں تھی، اس کو لے کے اس نے بنا لیا۔ سمندر کس کا ہے؟ ہوائیں کس کی ہیں؟ سمندر کو کس نے مسخر کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہوتا ہے۔ تو مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مروب آدمی اس وقت ہوتا ہے جب یہ حقیقت نہیں جانتا۔ آپ جان جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ آئیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کے سامنے خدا کا تعارف کرائیے۔ آپ اگر یہ دو کام آپ کرتے ہیں، حالات کا ایک پہلو یہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں انسانوں کی، حالات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا خالق کون ہے۔ اگر کسی زمانے میں انسانوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا خالق کون ہے، یہ بدترین جرم ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان والے ہیں، بدترین جرم ہے یہ کرمنل ایٹیٹیوڈ ہے ان کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن نہیں بتاتے لوگوں کو کہ اللہ کون ہے۔ یہ دو کام آپ کریں، اللہ تعالیٰ ہے نا حالات کا جو پہلا رخ آپ کے سامنے رکھا گیا نا اس کو وہ بہتر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عد الحق الذی علیکم، تمہارے اوپر جو حق ہے تم ان کو ادا کرو، یہ حق ہے ہمارے۔ لوگوں کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے، انسانوں کے سامنے انسانوں کے رب کا تعارف کرائیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عد الحق الذی علیکم، کہ تمہارے جو حق ہیں تم ادا کرو، وصل اللہ الذی لکم، اور جو تم کو چاہیے وہ اللہ سے مانگو گے۔ حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہاں کام کرو، آپ دعا مانگو، آپ کوالیفائی ہو جائیں گے اس کے لیے۔ یہ حالات کو بہتر بنائے بغیر آپ کوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ دعا کریں گے آپ کتنی بھی دعا کر لیجیے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آج ہماری زندگی اس کی شاہد ہے۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیسا ہوا، اس کی رپورٹیں ہیں باضابطہ حکومت کی طرف سے۔ کون آئے ہماری مدد کے لیے، کیا بہتری آئی ہماری، کیا ہم دعائیں نہیں کرتے، کیا ہم صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ اصل جو چیز ہے ہم نے مس کر دی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تودون الحق الذی علیکم، تمہارے اوپر جو حق ہیں تم ان کو ادا کرو، وتساءلون اللہ الذی لکم، اور تم کو جو چاہیے اللہ سے مانگو۔ اے اللہ حالات ٹھیک کر دے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کھول دے تو، اے اللہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ہم کو سمجھا دے۔ اللہ سنے گا، وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیا کام انجام دیں۔ تو یہ جھیالی زندگی ہماری اپنی ہونی چاہیے، انقلابی زندگی۔ تو انشاءاللہ
ہر طرح سے ہماری بہتری ہوگی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بغیر اگر ہم زندگی گزاریں گے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کمانا ہے، گھر بسانا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے، خیر امت کے، ہمارا کیا انویسٹمنٹ ہے، ہم نے کیا کنٹریبیوشن دیا ہے، اس کنٹریبیوشن پر ہماری نجات ہے، وہ کنٹریبیوشن۔ اور آج کے حالات پر اگر ہم کنٹریبیوٹ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غیر معمولی انداز سے ہماری مدد فرمائے گا۔ کوئی نہیں اٹھا، آپ اٹھے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوشِ گزار کی گئی، امید کہ آپ نے بغور ان کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ۔ چونکہ پہلی بار آمد بھی ہے اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس طرح کی نشست میں، اور فقہ جماعت کی نشست میں تقریریں کم، تبادلہ خیال زیادہ ہونا چاہیے، تو میں نے کچھ اصولی باتیں یہاں پر واضح کر دی ہیں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، وقت اگر ہے، ذمہ دارانہ اگر اجازت دیں تو سوالات پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور آپ کا بھی اگر کوئی ویو ہے اس سلسلے میں تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔